السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں بعض علاقوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض حضرات جو بیڑی اور سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں وہ بیڑی اور سگریٹ پی کر مسجد جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں پورے دن، جہاں وہ اور چیزیں چھوڑتے ہیں وہیں وہ بیڑی اور سگریٹ سے بھی دور رہتے ہیں، لہٰذا افطار میں جہاں وہ دیگر چیزوں سے افطار کرتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، پکوڑی کھاتے ہیں اور دیگر چیزیں، وہیں ان کو بیڑی اور سگریٹ کی بھی ہڑک لگتی ہے۔ اور بعض حضرات بیڑی اور سگریٹ کے اس قدر عادی ہوتے ہیں اور افطار کے بعد انہیں بیڑی اور سگریٹ کی اس قدر ہڑک لگتی ہے کہ وہ مسجد میں جانے سے پہلے ہی بیڑی اور سگریٹ پی لیتے ہیں، یعنی ادھر افطار کیا اور افطار کے بعد جلدی سے بیڑی سلگائی یا سگریٹ سلگائی اور پھر سگریٹ جلدی سے پی اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ بلکہ ہم نے بچپن میں یاد ہے، یہاں تک بعض حضرات کی زبان سے یہ تک جملے نکل جاتے ہیں گاؤں وغیرہ کی سائڈ میں، ہمارے علاقوں میں، کہ ارے ذرا مؤذن صاحب سے کہنا اذان کو ذرا کھینچ دیں، میں ذرا سگریٹ پی کر آتا ہوں یا میں ذرا بیڑی پی کر آتا ہوں۔ یعنی اب مؤذن صاحب ان کے بیڑی پینے کے لیے، تاکہ وہ بیڑی پی کر آرام سے مسجد میں آ جائیں اور نماز پا لیں، وہ اذان کو کھینچیں۔ استغفر اللہ، بڑی ہی عجیب بات ہے میرے بھائیوں۔ بیڑی اور سگریٹ پی کر مسجد میں جانا انتہائی غلط عمل ہے۔ بیڑی اور سگریٹ پینا بذات خود ایک غلط عمل ہے، حرام ہے، مکرو نہیں۔ ان لوگوں نے بھی ڈھیل دی ہے عوام کو جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مکرو عمل ہے، ناپسندیدہ ہے، پی لی، ایک ناپسندیدہ چیز ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں، بلکہ اس کو حرام کہنا چاہیے۔ بیڑی اور سگریٹ پی کر انسان اپنے آپ کو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ قتل کرتا ہے، اس سے انتہائی بھیانک بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو بیڑی اور سگریٹ پینا حرام ہے اور پھر اس کو پی کر مسجد میں جانا یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ ایک حلال چیز جس کا کھانا حلال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، حدیث اس طرح، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، رواہ البخاری، حدیث نمبر 5452۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھائے، فلیعتزلنا، تو وہ ہم سے دور رہے، او لیعتزل مسجدنا، یا ہماری مسجدوں سے دور رہے، یہ الفاظ فرمائے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے لہسن اور پیاز کھا کر فوراً مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کچا لہسن یا کچی پیاز کھانے سے منہ میں بو آتی ہے اور پھر اس بو سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی، انہیں کراہیت محسوس ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حتیٰ کہ منہ کی بو ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر مسجد میں آنا چاہیے۔ ذرا غور کرو، ایک حلال چیز جس کا کھانا حلال ہے، اس کو کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد میں آنے سے منع فرمایا، تو ایک ایسی چیز کہ جو کہ شریعت میں ممنوع ہے، اس کو استعمال کر کے فوراً مسجد میں آنا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس عمل سے بچیے۔ آپ کے اس عمل سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کا مہینہ یہ آپ کے لیے سگریٹ اور بیڑی چھوڑنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ یقین جانیے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھیے، جب آپ صبح سے لے کر شام تک بیڑی اور سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڑی اور سگریٹ چھوڑنا امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ جب آپ پورے دن چھوڑ سکتے ہیں تو پھر باقی ٹائم بھی آپ پرہیز کیجئے، ایک مہینہ مشق کر لیجئے، اور یقین جانیے اگر آپ بیڑی اور سگریٹ پینا چھوڑ دیں گے تو آپ انتہائی اچھا فیل کریں گے، جسم میں بہت اچھی تبدیلی محسوس کریں گے۔ ایک بار آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے، آپ اس کو چھوڑ کر دیکھیے، آپ بہت اچھا محسوس کریں گے، اور رمضان کا مہینہ اس کو چھوڑنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔